پیارے غلاموں، پیارے بچیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق و سچ بیان کرنے اور سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پہ میں نقشائی کرنے لگا ہوں وہ ہے حرمت سیدہ کائنات، وہ ہے شان عظمت سیدہ کائنات، وہ ہے میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ مزکیہ مؤمنہ مہیمنہ مفسرہ محدثہ مفتیہ قاریہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیر کثیر، یعنی وہ میرے مصطفیٰ کی بیٹی ہے کہ جن کے لیے ساری کائنات کھڑی ہو جائے، اٹھ جائے، اسے آمنہ کا چاند کہتے ہیں، اسے آمنہ کا چاند کہتے ہیں، اسے آمنہ کا در یتیم امام الانبیاء کہتے ہیں، اور جس کے لیے امام الانبیاء اٹھ جائے اسے سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ساری کائنات جس نبی کے تفہیم کے لیے کھڑی ہو جائے اسے آمنہ کا چاند کہتے ہیں، اور جس کے لیے نبی خود کھڑا ہو جائے اسے آمنہ سیدہ کائنات کہتے ہیں۔ اس سے بڑی شان سیدہ کائنات کی کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ لوگوں نے آپ کے حوالے سے یہ کہا کہ سیدہ کائنات استغفر خطا پر، حالانکہ ایسا سوچنا یا اس طرح کا رویہ رکھنا یہ ان کی جسارت ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ سیدہ کائنات کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنا کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا ان سے خطا کی گئی ہے یا ان سے خطا ہوئی یا انہوں نے کبھی خطا کی ہے، کہ وہ سیدہ کائنات ہیں جن کو اللہ نے سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ کا لقب عطا فرمایا، اور جن کی شان کے اندر ایک نہیں ہزاروں آیات ایسی ہیں جو سیدہ کائنات کی شان کے اندر نازل ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں قل لا اسألکم علیہ اجرا، مشہور و معروف آیت، اے نبی آپ سارے زمانے والوں، قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسلمان ہیں سب کو یہ بتا دو کہ میرے جو اسلام کی خاطر، اسلام کو جانے کی خاطر، دین کی خاطر جو تکلیف برداشت کی، جو مسائل، جو پریشانیاں، جو طرح طرح کے الزام تراشیاں، کسی نے پاگل کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے کیا سے کیا کہا، کسی نے حضور علیہ السلام کے ساتھ کیا سے کیا بدتمیزی برپا کی گئی، حضور علیہ السلام کے کندھوں پر بوجھلیاں رکھی گئی، حضور کے راستوں پر کانٹے بچھائے گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا، میرے دین کی خاطر جتنی بھی تکلیف برداشت کی ہے میں امت سے کوئی سوال نہیں کرتا، امت سے یعنی قیامت تک آنے والے کسی بھی فرد سے میرا کوئی مطالبہ نہیں ہے، کوئی سوال نہیں ہے جو میرے دین کی خاطر تکلیف اٹھائی ہے، سختیاں برداشت کی ہیں، فرمایا میرا ساری امت کے آگے ایک ہی سوال ہے، وہ ہے ان المودۃ فی القربی، وہ ہے میری اہل بیت سے پیار، وہ ہے میری اہل بیت کے اتحاد سے محبت، کہ اے زمانے والوں میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، صرف ایک ہی سوال کروں گا کہ تم نے میری اہل بیت سے پیار کرنا ہے، تم نے سیدہ کائنات سے پیار کرنا ہے، تم نے حسنین کریمین سے پیار کرنا ہے، تم نے مولا کائنات سے پیار کرنا ہے۔ ہمیں میرا ایک ہی مطالبہ، کون ہے سیدہ کائنات کا پورے جنت سلام اللہ علیہا؟ روایت کے اندر کا بروز قیامت جب سارا حشر کا میدان لگ جائے، سارا حشر کا میدان 120 صفحے ہوں گے، وہاں پر نبی بھی کھڑے ہوں گے، ولی بھی کھڑے ہوں گے، تو جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے
اے اللہ حضرت نوح علیہ السلام کی شہزادیاں گزر رہی ہیں، اللہ کہے گا گزرنے دو، کیا کہے گا؟ گزرنے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حاضر ہوگا جبرائیل، یا اللہ حضرت مریم گزر رہی ہے، اللہ کہے گا گزرنے دو۔ کیا تو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ حشر کا میدان لگ جائے گا، 120 صفحات پر مشتمل ہوگا، جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں جا کے سوال کرے گا، اے سونیا ابھی نوح کی بیٹیاں گزر رہی ہیں، اللہ کہے گا جبرائیل گزرنے دو، گزرنے دو۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد سوال کرے گا، اے سونیا عیسیٰ کی ماں مریم گزرنے والی ہے، جواب آئے گا او جبرائیل گزرنے دو، گزرنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال ہوگا، اے سونیا اللہ کی بارگاہ میں جبرائیل سوال کہے گا، اے اللہ حضرت اسماعیل کی امی حضرت ہاجرہ گزر رہی ہیں، اللہ کہے گا جبرائیل گزرنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال ہوگا، اے اللہ ساری کائنات کی امی جان حضرت ہمارے سلام گزر رہی ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی او جبرائیل گزرنے دو۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر سوال ہوگا، اے جبرائیل سوال کرے گا، اے سونیا حسنین کی مما مولا علی کی زوجہ سیدہ کائنات کا گزر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہے گا جبرائیل رک جاؤ، ساری محشر کے اندر یہ آواز بلند کر دو، یا معاشر الانسان، یا آل محشر غضوا ابصارکم، اے محشر والوں، اے سارے نبیوں، اے سارے ولیوں، اپنی نگاہیں جھکا لو، سبحان اللہ۔ آنکھیں بند کر لو، صرف آنکھیں بند نہیں کرنی، ثم نکسوا رؤوسکم، اپنی گردنوں کو بھی جھکا دو، سبحان اللہ۔ آنکھیں بھی بند کر دو، گردنوں کو بھی جھکا دو۔ اے اللہ سونیا وجہ کی ہے، اللہ کی طرف سے جواب آئے گا، میرے سونے محمد کی بیٹی کا گزر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اے آدھے محشر، اے سارے نبیوں، اے سارے ولیوں، اے سارے انسانوں، اپنی نگاہوں کو بھی جھکا دو، اپنی آنکھوں کو بھی بند کر دو، حتیٰ تمر فاطمہ بنت رسول اللہ علی الصراط، اس وقت تک اپنی آنکھیں نہیں کھولنی، اپنی گردنوں کو اوپر نہیں کرنا کہ جس وقت تک سیدہ کائنات کا گزرنا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اے اہل محشر، اس وقت تک نہ اپنی آنکھیں کھولنی ہے، نہ ہی اپنی گردنوں کو اوپر کرنا ہے، حتیٰ تمر بنت رسول اللہ علیہ الصراط اور مقام، کہ جس وقت تک فاطمہ بنت محمد اور صراط سے گزر نہ جائے، یعنی حضرت ہمارے السلام کو گزر ہوگا، اللہ کہے گا گزرنے دو، جناب مریم کا گزر ہوگا، اللہ کہے گا گزرنے دو، جناب حضرت نوح کی بیٹیوں کا گزر ہوگا، اللہ کہے گا گزرنے دو، جناب اسماعیل کی امی کا ذکر ہوگا، گزر ہوگا، اللہ کہے گا گزرنے دو، جب فاطمہ بنت محمد آئے گی، اللہ کہے گا اے محشر والے سارے نبیوں، سارے ولیوں، اپنی آنکھیں بند کرو۔ کیوں؟ ہمیں فاطمہ بنت محمد کا گزر ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اس مصطفیٰ کی شہزادی کے لیے اللہ کے نبی اپنی گردنیں جھکا دیں گے، اللہ کے نبی اپنی آنکھیں بند کر دیں گے، پھر ان کا گزر ہوگا اوپر سے رات پر۔ خود سوچے آپ اس فاطمہ کو اللہ نے کتنا مقام ادا کیا، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کے لیے اللہ کے نبی خود کھڑے ہو جایا کرتے ہیں، یعنی جن کے استقبال کے لیے امام الانبیاء جیسی ہستی خود کھڑا ہو جاتے، اٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کے ماتھے پر بوسہ کیا کرتے۔ اس سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ، آپ کے دو شہزادے بیمار ہو گئے،
حضرت امام حسن حسین تو آپ نے منت مانی کہ جب میرے شہزادے ٹھیک ہوں گے تو میں 3 روزے رکھوں گا. کتنے روزے؟ 3 دن کے روزے رکھوں گا. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھیں آج ہمیں ہمارے گھروں کے اندر پورے مہینے کا راشن اسٹاک کیے ہوتے ہیں. پورا مہینہ اکٹھا راشن لا کے رکھ دیتے ہیں. وہ زندہ کہنا جو جنتوں کی مالک ہے، جنتوں کی سردار اور ملکہ ہے، جن کے گھر کے اندر کھانا پینے کے لیے کچھ مل گئے. حضرت علی مرتضیٰ ایک یہودی سے 3 سال چونے میں آتے ہیں. پہلا دن ہوا آپ نے اس جو کو آٹا گوندا، روزہ رکھا اور جو افطاری کے وقت کو دروازے پر دستک ہو گئے. آپ نے اپنے بیٹے کو بھیجا سننے کے لیے فرمایا جا کے دیکھو کون آیا ہے. تو فرمایا ایک سائل آیا ہے سوال کرنے والا، کچھ مانگ رہا ہے. تو سیدہ کائنات نے ساری روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دی. اتنا بڑا سخی گھرانہ بھی کسی کو ہو سکتا ہے لوگوں؟ اتنی بڑی سخاوت کسی کی ہو سکتی ہے کہ اپنا پیٹ بھوکا ہو اور گھر کا سارا سامان اٹھا کر سائل کو دے دیا جائے؟ یہ میرے نبی کی شہزادی ہو سکتے ہیں، یہ سیدہ کائنات ہی ہو سکتی ہے جو اپنا سب کچھ اٹھا کر سائل کو دے دیتے ہیں، خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کرتا ہے. یہ قرآن کے آئے سورہ اللہ کہ تو سبحان اللہ. اللہ کا قرآن کہتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ. منت مانی اگر میرے شہزادے ٹھیک ہو گئے کہ 3 دن کے روزے رکھوں گے. سیدہ کائنات کے شوہر حضرت علی مرتضیٰ نے 3 سال جو لے کے آئے. پہلا دن ہوا آپ نے اس جو کا آٹا گوندا، روٹیاں پکائی. جب رات کو افطاری کا وقت ہوا دروازے پہ دستک ہوئی. آپ نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور شہزادو جا کے دیکھا کون آیا ہے. اما جان ایک سائل آیا ہے، ایک سوال کرنے والا ہے. آپ نے ساری روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دی. دوسرا دن ہوا آپ نے روزہ رکھ لیا. پھر ایک سائل آیا افطاری کے وقت، آپ نے وہ روٹیاں ساری اٹھا کے اس کو دے دی. تیسرا دن ہوا پھر دروازے پہ دستک ہوئی، آپ نے ساری روٹیاں اٹھا کے اس سائل کو دے دی. پہلا دن ہوا دروازے پہ دستک ہوئی، آپ بچ گئی. اور میں کون ہے؟ کہنے والا کہتے ہیں ایک مسکین آیا، کچھ کھانے کے لیے چاہیے. آپ نے سارا جو بھی کھانے کے لیے روٹیاں کی سامان اٹھا کے دے دیا. دوسرے دن فرمایا بیٹے انہوں نے ہمارا خود بھی مسکین ہو یتیمہ. دوسرے دن فرمایا ایک یتیم آیا ہے، اس کو اٹھا کے دے دی. تیسرے دن فرمایا بیٹے انہوں نے ہمارا خود بھی مسکین ہو یتیم ہو اسیرا. فرمایا ایک قیدی آیا ہے، ساری روٹیاں اٹھا کر اس کو دے دی اور آپ نے خود پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. یہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، یہ ہے حضور علیہ السلام کی آل پاک، یہ ہے میرے نبی کی شہزادی سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، جن کا اتنا بڑا مقام ہے. میں نے پہلے عرض کیا کہ جس نبی کے لیے ساری کائنات جس نبی کے لیے اٹھ جائے اسے امام الانبیاء کہتے ہیں، اور جو نبی جس شخصیت کے لیے اٹھ جائے اسے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کہتے ہیں. اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، کیونکہ آج میں نے موضوع اس لیے رکھا ہے کہ سیدہ کائنات کے حوالے سے سوشل میڈیا پر جو آج کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ سیدہ کائنات سے استغفر اللہ کوئی خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھی. حالانکہ ایسا سوچنا، یہ ایسے الفاظ استعمال کرنا بہت بڑی جسارت ہے اس بارگاہ کی. کہنا یہ وہ بارگاہ ہے جس بارگاہ کے اندر جب جبریل امین آتے ہیں وہ بھی دستک دے کے آتے ہیں، اجازت مانگ کے آتے ہیں. بغیر اجازت جبریل بھی حضور کی آل بیت کے دعا کے گھر نہیں جایا کرتے ہیں. بغیر اجازت جبریل بھی ان کے گھر میں نہیں جاتے تھے. آج دیکھیں نا ہمارے گھر ہیں، بڑے بڑے
حضور نے فرمایا اما ترضین یا فاطمہ، اے فاطمہ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہے؟ الفاطمہ تو سیدۃ النساء العالمین فی الجنہ، اللہ نے تمہیں ساری جنت کے جو عورتیں ہیں ان کا سردار بنا دیا، ساری جنت کی جو عورتیں ہیں ان کا تجھے سردار ملکہ بنا دیا ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ میں راضی ہوں، اور سارے نبی کے صحابی جنتی ہیں اور حضور کی آگ جنت کی مالک ہے۔ حسنین کریمین فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، سیدہ کائنات ساری عورتوں کی مالک ہیں، سردار ہیں، اور فرمایا میرے دونوں شہزادے حسن اور حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار۔ سبحان اللہ۔ جب تک یہ راضی نہیں ہوں گے ہم جنت میں کیسے جا سکتے ہیں؟ جنت میں جائیں گے تو ان کی اجازت کے ساتھ، ان کی اجازت ہوگی تو تب جنت ملے گی۔ پل صراط پر بھی یہ کھڑے ہوں گے، حوض کوثر پر جب جائیں گے وہاں پر بھی یہی کھڑے ہوں گے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ استغفر اللہ سید فاطمہ الزہرا سے خطا ہوئی ہے، اگر کل روز قیامت سیدہ نے یہ کہہ دیا تو وہ تھے جو میرے بارے میں یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے خطا کی استغفر اللہ، یا حضور کے آنے بیت طہار کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ استعمال کرتے تھے، تو ہم کیا منہ دکھائیں گے؟ لہذا آج بیت طہار کو اللہ نے بڑا مقام عطا کیا ہے، الحمدللہ۔ سنیے ہم حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب کرتے ہیں، چاہے صحابہ ہوں یا اہل بیت طہار ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ بیان کو مستقبل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، ان احباب نے سنتے نہیں، سنتے تھا۔